اجتماعی کاوشوں کے نتیجے میں اگر پاکستان کی جو ریٹنگ اس کو اللہ تعالیٰ نے امپروو کر دیا ہے، نہ یہ شہباز سپیڈ ہے، یہ نہ یہ محسن نقوی سپیڈ ہے، یہ پاکستان سپیڈ ہے۔ پاکستان کی معیشت اللہ تعالیٰ نے استحکام بخشا ہے۔ پاکستان کی معیشت مستحکم ہو چکی، اب ہم ترقی اور خوشحالی کے سفر پر گامزن ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا اسلام آباد میں جناح اسکوائر مری روڈ انڈر پاس کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستان کی عالمی سطح پر درجہ بندی بہتر ہوئی ہے، ملک کی نیک نامی میں مزید اضافہ ہوگا۔ NFC ایوارڈ میں بلوچستان کا کوٹہ دگنا کر دیا۔ بلوچستان کی خونی شاہراہ کو جدید اور محفوظ ہائی وے بنانے جا رہے ہیں۔ منصوبوں کی مخالفت کرنے والے تنگ نظر ہیں، تمام صوبوں کو ساتھ لے کر چلنا حکومت اور فوج کا ویژن ہے۔ حکومت کا ملکی معیشت کو مکمل طور پر ڈیجیٹائز کرنے کا فیصلہ، وزیر اعظم نے متعلقہ وزارتوں اور اداروں کو ٹاسک سونپ دیا۔ فی الفور ایک متحرک ورکنگ گروپ قائم کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے اجلاس میں کہا کہ معیشت کی بہتری اور غیر رسمی مساوی معیشت کا خاتمہ حکومت کے اصلاحاتی ایجنڈے کا کلیدی حصہ ہے۔ شہداء اور غازی قوم کا فخر ہیں، جن کا احترام ہر پاکستانی کے لیے مقدس ہے۔ آج کا امن اور آزادی شہداء کی قربانیوں کے مرہون منت ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا GHQ راولپنڈی میں تقسیم اعزازات کی تقریب سے خطاب۔ چیف آف آرمی اسٹاف نے آپریشنز میں غیر معمولی بہادری اور قوم کے لیے نمایاں خدمات کے اعتراف میں پاک فوج کے افسران اور جوانوں کو فوجی اعزازات سے نوازا۔ الحمرا آرٹس کونسل پنجاب کی رنگا رنگ ثقافت سے چمک اٹھا۔ 3 روزہ پنجابی کلچرل ڈے کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کلچر ڈے کی تقریبات کا افتتاح کیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ پنجاب کی ثقافت پوری دنیا میں مشہور ہے، مجھے پنجاب کی مٹی، اس کے میوزک اور پنجاب کی دھرتی سے پیار ہے۔ کہا جاتا تھا کہ پنجاب کے بعد کہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا، اب ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے۔ ہنگری پاکستان کو جدید ٹیکنالوجی کی منتقلی پر تیار، ثقافت اور آثار قدیمہ کے شعبے میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائیں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان کثیر الجہتی تعاون فروغ پا رہا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ہنگری کے وزیر خارجہ کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ مختلف شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے۔ سندھ کو پولیو فری پاکستان کا رہنما بنانے کا عزم، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے پولیو ٹاسک فورس کے اجلاس میں کہا کہ قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز 21 سے 27 اپریل تک ہو رہا ہے۔ ہمیں ہر ایک بچے کو پولیو وائرس سے بچانا ہے۔ ہر بچے تک رسائی اور والدین کے انکار پر مؤثر اور ڈیٹا پر مبنی حکمت عملی تیار کی جائے۔ ویکسین سے انکار کرنے والے لوگوں کو اعتماد دلائیں، سمجھائیں اور قائل کرنے کی کوشش کریں۔ پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھڑو نے پنجاب حکومت کی جانب سے توسا پنجتن لنک کینال روڈ کھولنے کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ کہا کہ یہ ارسا کی ناکامی ہے، ارسا چیئرمین فوری طور پر مستعفی ہوں۔ نثار کھوڑا کا ارسا چیئرمین اور ارسا میں وفاقی رکن سندھ سے مقرر کرنے کا مطالبہ۔ کہا کہ وفاقی حکومت متنازع کینال منصوبے سے دستبرداری کا اعلان کرے۔ نئی نہروں کے معاملے پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں کشیدگی بڑھ گئی۔ نہروں کے خلاف قومی اسمبلی سے قرارداد پاس نہ کروانے پر پیپلز پارٹی پر ہم ذرائع کے مطابق نون لیگ نے PP کو قرارداد کی حمایت نہ کرنے کا پیغام دیا تھا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق دونوں جماعتوں میں کشیدگی ختم کرنے کے لیے متحرک ہو گئے۔ عمر کوٹ میں قومی اسمبلی کی نشست این 213 میں ضمنی الیکشن، پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری۔ پیپلز پارٹی کی صبا تالپور اور حزب اختلاف کی جماعتوں کے مشترکہ امیدوار لال ملہی سمیت 18 امیدوار مد مقابل ہیں۔ ہم 28 مئی والے ہیں، 9 مئی والے نہیں۔ 9 مئی والوں نے سیاست کی خاطر ملک پر حملہ کیا،
وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کے اجلاس سے خطاب، کہا پی ٹی آئی 11 سال میں خیبر پختونخوا میں کچھ نہ کر سکی، ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ سازش کے الزام پر کسی فرد کو جیل میں نہ رکھا جائے، 9 مئی واقعات پر شیخ امتیاز اور حافظ فرحت عباس کے ضمانت کیس کی سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ میں سماعت کے دوران چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے ریمارکس۔ پنجاب حکومت کے وکیل سے پوچھا کہ کیا امتیاز شیخ کے حسانی کی کوئی ویڈیو موجود ہے؟ ملزم کی ضمانت کو نہ چھیڑیں، وائس میچنگ کا ٹیسٹ کروا لیں، ملزم وائس میچنگ ٹیسٹ یا تفتیشی کے سامنے پیش نہ ہو تو گرفتار کر لیں۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو اڈیالہ جیل جانے سے روک دیا گیا، زرتاج گل، صاحبزادہ حامد رضا اور احمد خان بچر کو بھی اندر جانے کی اجازت نہ ملی، پولیس نے اڈیالہ جیل جانے سے روک دیا۔ حلیمہ خان نے کہا کہ اگر آج ملاقات نہ ہونے دی تو ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ چیف جسٹس کے کہنے کے باوجود ملنے نہیں دیا جا رہا، یہاں پرامن طور پر آنے کی کال دینے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا۔ فوجی عدالتیں قانون کے تحت وجود میں آئی ہیں، فوجی عدالتوں میں منصفانہ ٹرائل ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ میں سویلینس کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کے دوران وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کے دلائل، کہا لیاقت حسین کیس میں سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے کہ سویلینس کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ کی وزارت دفاع کے وکیل کو کل تک جواب الجواب مکمل کرنے کی ہدایت۔ سپریم کورٹ میں ججز سینیورٹی سے متعلق کیس میں عدالتی کارروائی کا حکم نامہ جاری۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ تمام ایڈوکیٹ جنرلز متعلقہ ہائی کورٹ سے مشاورت کر کے تحریری جواب جمع کروائیں، تحریری جوابات میں سینیورٹی لسٹ بھی فراہم کی جائے۔ کیس کی سماعت 22 اپریل تک ملتوی۔ جنوبی وزیرستان میں فتنۃ الخارج کے خلاف بڑی مزاحمت، دوتانی قبائل کا دہشت گردوں کے خلاف قومی جرگہ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق گزشتہ دنوں دہشت گردوں نے دوتانی قبیلے کے کانسٹیبل حمید شاہد اور اشرف کو اغوا کر کے شہید کیا تھا۔ اس دہشت گردی کے خلاف دوتانی قبائل نے قومی جرگہ بلا کر دہشت گردوں کے خلاف متحد ہونے کا اعلان کیا۔ پختونخوا کے عوام سیسا پلائی دیوار کی طرح پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہو چکے۔ خیبر پختونخوا کے عوام کی مزاحمت کی بدولت فتنۃ الخارج مایوسی کا شکار۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔